نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ 26ویں پارے میں سورۃ الزاریات کا آغاز ہے۔ سورہ زاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس سورت میں 3 رکوع 60 آیتیں موجود ہیں۔ زاریات کا معنی ہے خاک بکھیر کر اڑا دینے والی ہوائیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ زاریات رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے مخالف چیزوں جیسے شرک، نبوت کی تکذیب اور حشر و نشر کے انکار کی نفی کی گئی ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مزید آیات میں جو ہے وہ کفار مکہ کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ قرآن مجید آخرت اور جہنم کے شدید عذاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح متقی مسلمانوں کے احوال اور ان کے لیے تیار کی گئی جنت کی نعمتیں بیان کی گئیں تاکہ عقل مند انسان ان دونوں میں فرق سمجھ سکے اور اسے عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ پھر کفار مکہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دینے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 تا 4 میں فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ بکھیر کر اڑا دینے والیوں کی قسم، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی، پھر آسانی سے چلنے والیوں کی، پھر حکم کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خاک وغیرہ کو بکھیر کر اڑا دینے والی ہواؤں کی قسم ارشاد فرمائی۔ دوسری آیت میں بارش کے پانی کا بوجھ اٹھانے والی بدلیوں اور گھٹاؤں کی قسم ارشاد فرمائی۔ تیسری آیت میں پانی پر آسانی کے ساتھ چلنے والی کشتیوں کی قسم ارشاد فرمائی، اور چوتھی آیت میں فرشتوں کی ان جماعتوں کی قسم ارشاد فرمائی جو اللہ کے حکم سے بارش اور رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اور جنہیں اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام چلانے پر مامور کیا ہے اور عالم کے نظام میں تصرف کرنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ تمام صفتیں ہواؤں کی ہیں کہ وہ خاک بھی اڑاتی ہیں، بادلوں کو بھی اٹھائے پھرتی ہیں، پھر انہیں لے کر سہولت کے ساتھ چلتی ہیں، پھر اللہ کے شہروں میں اس کے حکم سے بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان چیزوں کی قسم ارشاد فرمانے کا اصلی مقصود اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا ہے جس کے ساتھ قسم ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کی قدرت کے کمال پر دلالت کرنے والی ہیں، اور ان چیزوں کو بیان فرما کر ارباب دانش کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں غور کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے پر استدلال کریں کہ جو قادر برحق ایسے عجیب و غریب امور پر قدرت رکھتا ہے تو وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو فنا کرنے کے بعد دوبارہ ہستی عطا فرمانے پر بھی بے شک قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 5 اور 6 میں فرمایا، بے شک جس کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے وہ ضرور سچ ہے، اور بے شک بدلہ دیا جانا ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہواؤں، بدلیوں، کشتیوں اور فرشتوں کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کی جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب کی جو وعید سنائی جا رہی ہے، وہ ضرور سچ ہے اور اس میں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے، اور بے شک قیامت کے دن انصاف ضرور ہونا ہے اور حساب کے بعد نیک اور برے اعمال کا بدلہ ضرور ملنا ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، راستوں والے آسمان کی قسم تم طرح طرح کی بات میں ہو۔
اس آیت کریمہ کے آخری لفظ ذات الحبک کا ایک معنی ہے زینت والا اور دوسرا معنی ہے راستوں والا۔ ان دونوں معنی کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ اور جو آگے آیت مبارکہ بیان کی گئی 7 اور 8 میں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حسن و جمال والے آسمان کی قسم جسے ہم نے ستاروں سے مزین فرمایا ہے، یا سیاروں کی گردش کے راستوں والے آسمان کی قسم، اے اہل مکہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں مختلف باتوں کے قائل ہو۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو تو کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن اور کبھی مجنون کہتے ہو، معاذ اللہ تعالی۔ اسی طرح قرآن کریم کو کبھی جادو بتاتے ہو تو کبھی شعر، کبھی کہانت اور کبھی اگلوں کی داستانیں کہتے ہو۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جو اوندھا ہی کر دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار جب کسی کو دیکھتے کہ وہ ایمان لانے کا ارادہ کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بارے میں کہتے کہ تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ وہ تو شاعر ہیں، جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں کہتے کہ وہ شعر ہے، جادو ہے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی حرکتوں سے غم زدہ نہ ہو، آپ پر اور اس قرآن پر ایمان لانے سے اسی کا منہ پھیر دیا جاتا ہے جس کی قسمت میں ہدایت سے منہ پھیر دیا جانا ہو۔ جو ازل سے ہی محروم ہے وہی اس سعادت سے محروم رہتا ہے اور وہی بہکانے والوں کے بہکاوے میں آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 10 تا 14 میں فرمایا، جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کب ہوگا، یہ اس دن واقع ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے ہو۔ یہاں ان آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جھوٹے اندازے لگانے والے مارے جائیں جو جہالت کے نشے میں آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول علم کے ارادے سے نہیں بلکہ مذاق اڑانے اور جھٹلانے کے طور پر پوچھتے ہیں کہ انصاف کا دن کب آئے گا۔ کفار نے جس انداز میں سوال کیا تھا اسی کے مطابق انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کا دن وہ ہوگا جس دن انہیں آگ پر تپایا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا اور ان سے فرمایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو، یہ وہی عذاب ہے جس کے آنے کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اور دنیا میں مذاق اڑاتے ہوئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب جلدی لے آؤ جس کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ ان آیات سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے خود بڑے پرجلال انداز میں کفار کو ان کی گستاخی کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا گیا، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے۔ کفار کا انجام بیان کرنے کے بعد اس آیت سے اللہ رب العزت نے پرہیزگار لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ ان باغوں میں ہوں گے جن میں لطیف چشمے جاری ہیں، اور اللہ انہیں جو کچھ عطا فرمائے گا اسے راضی خوشی قبول کرتے ہوں گے۔ بے شک وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا میں نیک کام کرتے تھے، اسی لیے انہیں یہ عظیم کامیابی نصیب ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دنیا میں کیے ہوئے نیک اعمال آخرت کی عظیم کامیابی یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اور نیک اعمال کی کثرت کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی سرفرازی نصیب ہو۔ نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور مصروف ہو جانے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اور ذکر کی کثرت سے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کر لو۔ اسی طرح ظاہری اور پوشیدہ طور پر صدقہ کیا کرو تو تمہیں رزق بھی دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی، اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ ان دونوں آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے، اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گنہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا، اور ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کے مالوں میں مانگنے والے اور محروم کا حق تھا۔ مانگنے والے سے مراد وہ ہے جو اپنی حاجت کے لیے لوگوں سے سوال کرے، اور محروم سے مراد وہ ہے جو حاجت مند ہو اور حیا کی وجہ سے سوال بھی نہ کرے۔ اب اس آیت کریمہ سے پرہیزگاروں کی 4 صفات معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان کے مال میں غریبوں کا حصہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ ہر قسم کے فقیر کو دیتے ہیں چاہے وہ اسے پہچانتے ہوں یا نہیں، تیسرا یہ کہ ان کا دینا سائل کے مانگنے پر موقوف نہیں، وہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں اور تلاش کر کے ان مساکین کو بھی دیتے ہیں جو حیا اور شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکیں، اور چوتھا یہ کہ وہ فقیروں کو دے کر ان پر اپنا احسان نہیں جتاتے بلکہ اپنی کمائی میں ان کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مال قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو بھی یہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ، اور زمین میں نشانیاں ہیں، یعنی زمین میں پہاڑ، دریا، درخت، پھل اور نباتات وغیرہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و حکمت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ زمین میں اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائیں، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین کے مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا وہ صرف ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں فرمایا، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔
یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں، صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور کر کے تم اللہ کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اے کافرو، تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے فرشتے نے اسے جو ہے اسی زبان میں بیان کیا ہے جو تم بولتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رزق آسمان میں ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک تم سے جو آخرت کے ثواب اور عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ویسے ہی حق ہے جیسے تمہارے نزدیک وہ بات حق ہے جو تم قسم کھا کر کہتے ہو۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ زاریات کا پہلا رکوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے وعدوں کو سچ جانتے ہیں اور آخرت کی جواب دہی کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کو تقوی، نماز، صدقہ اور تیرے خوف سے آباد فرما۔ ہمیں راتوں کو تیرے حضور جھکنے والا اور دنوں کو تیری اطاعت میں گزارنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، ہمیں جھٹلانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں ان راستوں پر چلنے سے بچا جو ہمیں تیری ناراضی کی طرف لے جائیں۔ اے رب رحمان، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے، ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔